کہ کوئی خاص احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ آئیں گے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا، زیادہ دور نہیں ہے، تب پتہ لگے گا روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں اپنے آپ کو روکنا، تھامنا اور قائم رہنا اللہ کی بندگی پر، فرائض دینی پر، یہ بھی ہے، یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ صبر و استقامت دکھائی ہے، اور کس لیے؟ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، جو کچھ بھی دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالتے رہے، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہراً بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہے، دفاع کرتے رہے ہیں برائیوں کا اچھے انداز میں۔ ایک یہ ہوگا، ایک یہ کہ کبھی کسی برائی کا ارتکاب ہو گیا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں اور کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس کے کفارے کے طور پر۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہی کے لیے ہے وہ آخرت کا گھر، جسے قرآن نے کہا کہ اصل گھر ہے ہی وہ، اصل زندگی ہے ہی وہ، یہ وہاں جا کر کھلے گا، ابھی تو ہمیں یہی زندگی اصل نظر آتی ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، اور وہ باغات ہیں، ریزیڈینشل گارڈنز، جیسے فارم ہاؤس کا ایک تصور ہے جو آئیڈیل ایک سمجھا جاتا ہے، کوئی رہنے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، تو قرآن نے بھی ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے اسی تخیل کے مطابق اس سے قریب ہو کر بات کی ہے۔ ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ سلام علیکم، اور کہیں گے انہیں تم پر سلامتی ہو۔ بما صبرتم، اور یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، دین پر قائم رہنا، صبر و استقامت، اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر، یہ جو تمہیں انعام میں ملا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے رہتے ہیں، نہ انہیں عہد الست کا کوئی پاس ہے، نہ یہ کہ اللہ نے شریعت دی ہے تو اس پر جو اللہ سے عہد ہے ان کا کہ اس پر کاربند رہیں گے اس کا کوئی احساس ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، اچھے عمل نہیں کر رہے، یہ ساری صورتیں ہیں اس کی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور بہت برا گھر ہے، برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کشادہ فرماتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ رکھا ہے بطور آزمائش، اور یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، کس کو زیادہ دے کے آزمانا ہے، کس سے لے کر آزمانا ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر، اسی میں مگن ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر متاع حقیر، بالکل اس کی کوئی حیثیت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔